معزز سامعین السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم اعتکاف کے مسائل کو حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم سے ہے جو مشکات میں 2097 نمبر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی مسجد نبوی کے اندر ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اور ایک حدیث جس سے ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنا قرآن پڑھتے تھے۔ مشکات میں 2099 نمبر پر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک بار قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ قرآن کا دورہ کرایا گیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے بیٹھ کر قرآن سنا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ وہ اس لیے کیا کیونکہ اس کے بارے میں حدیث وارد ہے بخاری میں جس کا نمبر ہے 2033۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگوا دیا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے وہ آئی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی اپنے اعتکاف کی، اور انہوں نے بھی اپنا خیمہ آپ کے خیمے کے بغل میں لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں وہ بھی آئی اور انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی اور انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگوا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ نے بہت سارے خیمے دیکھے تو آپ جلال میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی اس کے ذریعے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے خیمے اکھاڑ دو، یہاں تک کہ آپ نے اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا، پھر شوال کے مہینے میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر اگلے رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری اعتکاف۔ اس کے بارے میں مشکات میں ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2102۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، ایک دفعہ نہ کر سکے تو اگلے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور اعتکاف کی نیت جب کر لیتے ہیں تو اس کس وقت اعتکاف کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے مشکات میں جس کا نمبر ہے 2104 پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر خیمے میں داخل ہوتے، یعنی 20 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہو جاتے، اور اگر دیری ہو جائے تو غروب آفتاب سے پہلے 20 رمضان میں معتکف ہو سکتے ہیں، یہی افضل ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ مشکات میں حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کی تلاش کی جو مجھے نہیں ملی، پھر درمیانی عشرے میں بھی تلاش کی، اس میں بھی مجھے نہیں ملی، اب میرے پاس ایک فرشتہ وحی لے کے آیا ہے اور اس نے بتایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات میں شب قدر کو تلاش کریں، اور وہ رات مجھے دکھائی گئی ہے کہ اس رات میں جب میں فجر پڑھاؤں گا تو میرے ماتھے پر نماز کے بعد کیچڑ کا نشان ہوگا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ 21ویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا، کیونکہ مسجد کی فرش جو تھی وہ کچی مٹی کی تھی، تو صحابہ سمجھ گئے کہ وہی رات شب قدر۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ معتکف کے لیے کیا کیا کرنا جائز ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس کا نمبر مشکات میں ہے 2100۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو تھا اس کی کھڑکی مسجد نبوی میں کھلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھی کیا کرتی تھی آپ کے بالوں میں، اور بسا اوقات تو کہتی ہیں کہ وہ حالت حیض میں بھی ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ ہوتی
تو بھی آپ ان سے کنگھی کروایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا، تو بھی آپ طبعی ضرورت کے علاوہ کبھی اپنے حجرے میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ طبعی ضرورت جو ہے، جس میں کھانا پینا، غسل کرنا، ٹوائلٹ جانا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان ضرورتوں کے علاوہ اپنے گھر میں آ کر آنا جانا نہیں کر سکتا معتکف، اور اگر مسجد میں ان تمام چیزوں کا انتظام ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں ہی ان تمام ضرورتوں کو پورا کر لے۔ اور اعتکاف کے بارے میں غلط عقیدہ ہے کہ معتکف جب تک غسل واجب نہ ہو نہا نہیں سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، کپڑے نہیں بدل سکتا، کنگھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب غلط بیانی ہے، بلکہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ معتکف جو ہے وہ غسل بھی کر سکتا ہے اور کپڑے بھی بدل سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے اور کنگھی بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر معتکف جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے، اگر اس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو جس جگہ نماز ہوتی ہے وہ اس مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر جنازے کی نماز ہو رہی ہے تو جنازے کی نماز بھی جا کے پڑھ کر آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور ضرورت کے تحت وہ مسجد سے باہر بھی آ سکتا ہے۔ اس کے ضمن بخاری میں 2035 پہ حدیث ہے، اور مسلم میں جس کا نمبر ہے 5680، سیدہ صفیہ بنت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے، وہ اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور وہ کسی مشورے کے لیے رات کے وقت آپ کے پاس آتی ہے، اور جب آپ کی باتیں ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کی غرض سے ان کے گھر تک چلے جاتے ہیں۔ پھر واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ 2 انصاری صحابی کھڑے رہ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ تھی جو ملنے آئی تھی۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ، ہم کوئی گمان آپ کے بارے میں نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان خون کی طرح جسم میں دوڑتا ہے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے۔ اور جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو آپ کا بستر ستون توبہ کے پیچھے لگایا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی۔ اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مانی ہے تو وہ اس کو پورا کرنی ہوگی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس کا نمبر مشکات میں ہے 2101۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں نظر یا منت مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر نظر میں اعتکاف کی شرط رکھی ہے تو اس کو پورا کریں گے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ 1 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، اور اگر کسی کو عذر کی بنا پر اعتکاف توڑ دینا پڑا تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو بعض محدثین کے نزدیک ہے کہ 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھ لے تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ بہرحال نفلی عبادت کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے ان تمام احادیث سے اعتکاف کے بارے میں جو بھی ہماری غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی، اور تمام اعتکاف کے بارے میں جو بھی مسائل تھے وہ ہمیں سمجھ میں آ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔